نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس عقائد درس نمبر 4 میں ہم نے عقل کا دائرۂ تفکر کہ عقل کہاں تک سوچ سکتی ہے، اسی طریقے سے عقل لمیٹڈ ہے، اس کے محدود ہونے پر، لمیٹڈ ہونے پر جو دلیل تھی اس کو جانا۔ اور آج کے سبق میں درس عقائد کا 5واں سبق ہوگا، اس میں ہم جانیں گے عالم غیب، میٹا فزکس اور عالم شہادت فزکس کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اس کے تحت آثار اور علامتوں سے غیر محسوس کا ادراک، انسان کی روح اور اس کے وجود پر ایمان، نظام کائنات، وجود خالق اور وحدانیت ہے، رب کی دلیل ہے، یہ جو نظام کائنات منظم طور پر چل رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کے تنہا ہونے پر دلیل ہے۔ تو آئیے، دراصل جن چیزوں کا ادراک ہم اپنے سینس کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے کرتے ہیں، ان کو مادی اشیاء کہا جاتا ہے کہ وہ مادی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کا ادراک اپنے حواس کے ذریعے کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا ادراک حواس سے ہوتا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ہاں مگر یہ کہ کوئی ان حواس سے محروم ہے، جیسے کہ کسی کے پاس دیکھنے کا سینس یعنی آنکھ نہیں ہے، تو اب وہ کسی چیز کو مطلب دیکھی ہوئی چیز کو یقینی طور پر نہیں بتا سکتا ہے۔ تو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ادراک ہم نہیں کر پاتے، ہماری سینس وہاں اس کو محسوس نہیں کر پاتی، اس کو اخذ نہیں کر پا سکتی، جبکہ وہ چیزیں حقیقت میں موجود ہیں اور ہمیں اس کے وجود کا یقین کامل بھی ہے، پورا یقین ہے کہ یہ چیز ہے، جبکہ ہماری سینس اس کو محسوس نہیں کر پا رہی، ادراک نہیں کر پا رہی، البتہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو ہم اسے امور غیبیہ سے تعبیر کرتے ہیں، میٹا فزکس کہتے ہیں۔ اور بعض تو ایسی چیزیں بھی ہیں جو مادی ہیں، یعنی دنیا میں ہیں، فزکس کے قبیل سے ہیں، البتہ ہمارے ذرائع علم کے محدود ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ہم کو جانکاری کا ذریعہ دیا گیا ہے تو اس کے محدود ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جیسے کہ بہت سارے جو خلیے ہیں اور بیکٹیریاز ہیں، تو جب تک مائکرواسکوپ کا ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک ان چیزوں کو دیکھنا ذرا مشکل تھا۔ اگر ہم ایسے آلات ہاتھ لگ جائیں جو اس کا مشاہدہ کروا سکے تو ہمارے لیے اس کا دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہمارے لیے مادی اشیاء کا دیکھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی مدد سے امور غیبیہ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی امور غیبیہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اتنی دنیا میں موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ہماری عقل گواہی دیتی ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے بلکہ وہ جو نظام کے تحت منظم انداز میں اپنے وقت پر ساری چیزیں چل رہی ہے تو اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ خالق اور مالک جو ہے وہ تنہا ہے۔ تو آئیے، آثار اور علامتوں سے غیر محسوس کا ادراک کس طریقے سے ہوتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں جو خود ہم انسانوں سے متعلق ہیں، ہمارے اندر ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر اس کے وجود کو پر اتنی علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس کا انکار محال ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، اور ہمیں یقین کی حد تک اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، خود ہماری روح ہی کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہماری روح ہے، کہ انسان کی روح اور اس کے وجود پر ایمان۔ ہر جاندار میں روح ہے، جتنے بھی زندے ہیں، مگر اتنی ترقی کے باوجود آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں، جبکہ جاندار کی زندگی اور حیات کا مکمل مدار اسی پر ہے، پورا ڈیپینڈ ہی روح کے اوپر ہے۔ جب تک روح ہے تو سارا سسٹم چل رہا ہے، روح نکل گئی سب سسٹم ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے وجود کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، بلکہ اسی روح کی وجہ سے ہمارے حواس سے خمسہ کام کرتے ہیں۔ جیسے روح نکلی، آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، کان نے سننا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، ناک نے سونگھنا چھوڑ دیا، سارے ٹیسٹ وغیرہ
بدن ہاتھ کے جو حص ہے اس نے حرکت کرنا، محسوس کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم خوشی، غم اور تکلیف سب محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روح کو یقینی اور قطعی طور پر مانتے ہیں، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کے وجود کی اتنی علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ ہمارے لیے روح کو تسلیم کرنا ایک نارمل اور بدیہی امر ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے اس عالم بلکہ کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس کی نشانیوں کی وجہ سے مانتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اس کی نشانیاں جیسے آسمان ہے، سورج نکل رہا ہے، چیزیں، درخت ہے، پھل اس میں اگ رہے ہیں، پودے نکل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں، مثلا لوہے کے بنے ہوئے دو ٹکڑے بالکل ایک جیسے ہوں مگر ایک میں مقناطیس میگنیٹ ہو اور دوسرے میں نہ ہو، تو ہم اپنے حواس کے کسی بھی ذرائع سے دور سے دیکھ کر اس کی تمیز نہیں کر سکتے، الا کہ مقناطیس یعنی جس میں میگنیٹ والا ٹکڑا ہے جب کسی لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لے تو وہ کھینچے، تب ہم عقلی اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں مقناطیس اور میگنیٹ اس کے اندر تھا اور دوسرے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ جو دو مثالیں ہیں عقل کی اور یہ لوہے والی، تو معلوم ہوا کہ کائنات میں بہت ایسی چیزیں اس یونیورس میں ہیں جن کا ادراک اگرچہ ہم اپنے حواس سے نہیں کر سکتے، باوجود کہ وہ بالکل بدیہی ہوتی ہیں، یعنی وہ بالکل صاف ہے، نارمل سی چیز ہے اور اس کا وجود بالکل یقینی ہے، مگر آثار و قرائن جو اس کے مطلب ماحولیات ہیں، جو اس کے آثار ہیں، جیسے کہ انسان کے اندر روح ہے تو بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور علامتوں سے عقلی طور پر اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گویا انسان کے اندر پائے جانے والا وجدان فطری شعور سے عقلی استدلال کی بنیاد پر کسی غائب شے کی وجود کو بدیہی طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ اس کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے مگر اس کی حقیقت تک اسے رسائی حاصل نہیں ہوتی، جبکہ روح جیسی بدیہی چیز، یعنی ہر ایک مانتا ہے روح کو، سول کو، جس چیز کو ماننا انسان پر لازم ہو جاتا ہے، باوجود کہ وہ اس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں سوال بھی ہوا کہ روح کے بارے میں پوچھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ بہرحال تو روح کو ہر ایک مان رہا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت سے کیا ہے؟ ناواقف ہے۔ تو جو عالم غیب کی ایک ادنا شکل ہے، جو روح ہے، یہ عالم غیب کی ایک ادنا اور ایک معمولی سی شکل ہے، تو پھر انسان عالم غیب کی دیگر دوسری بڑی بڑی چیزوں کو عالم شہادت پر، یعنی جو ہمارے یہ جو دنیا ہے اس پر ہم اس کو کیسے قیاس کر کے کیسے ادراک کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہوگی، جبکہ ہمارے حواس کا عالم غیب سے رابطے کی کوئی شکل بجز وحی کے نہیں ہے۔ تو اب اتنی بات جاننے کے بعد انسان جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ تصور کرتا ہے، بہت ترقی یافتہ مانتا ہے اور قدرت سے مقابلہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، مگر وہ اب تک اپنی روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے۔ البتہ ساری زندگی ڈیپینڈ جس روح پر ہے اسی سے ابھی تک انسان واقف نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت سے ہو سکا ہے۔ البتہ وہ قرائن سے جو چیز ہیں، مطلب انسان کے اندر جو سسٹم اس کا پورا ہے وہ کام کر رہا ہے اور انسان محسوس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، تو قرائن سے روح کے وجود کو امر یقینی تصور کرتا ہے۔ اسی طرح اس عظیم کائنات، اتنی بڑی جو دنیا ہے، کہ خالق کو تسلیم کرنے کے مسئلے میں اگرچہ حواس ادراک نہیں کر سکتے، لیکن کائنات کا منظم نظام جو یہ چل رہا ہے، اس کے حیرت انگیز اسرار و رموز ہمیں عقلی طور پر اتنے سارے جانور، ہر ایک کی ایک خوبصورتی ہے، ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے، ہر ایک کا ایک نظام ہے، ہر ایک کی ایک عمر ہے، عقلی طور تو اسرار و رموز ہمیں عقلی طور پر اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہم خالق کو تسلیم کریں کہ کوئی ہے ان تمام اس دنیا کو چلانے والا، کوئی ہے ان تمام مخلوقات کا خالق، اور اس کے نظر آنے یا محسوس ہونے کی بحث میں نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں پڑھنے کے لیے بولتا بھی نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے کہ بھائی کائنات کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر تم اللہ کے ہونے کو مانو، اور پھر ایسی کتاب جو ان سب چیزوں کے بارے میں چیلنج کرتی ہے، جو بالکل ہمارے فطرت کے بارے میں اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، جس کو جو چیلنج کرتی ہے کہ وہ وحی ہے،
اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور وہ آسمانی کتاب ہے، اور اس کے وجود پر ایمان لے آئے، تو پھر اب ہم اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، اور اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی صرف اللہ کے وجود پر ایمان نہیں لانا ہے، اللہ کو تو ماننا ہی ہے، پھر اللہ نے جو اس نظام کو اور اس دنیا میں جس مقصد سے بھیجا ہے، اس کے لیے جو پیغمبر اور کتاب بھیجی ہے، اس کو بھی ہم کیا کریں، پڑھیں، اور اس کے وجود پر ایمان لیں، اور اسی حقیقت کے حصول کی فکر کریں۔ یعنی جب اللہ ہے تو اب اس کے حقیقت کو کس طریقے سے حاصل کریں، اور اس حقیقت الہ کی فکر معرفت کے لیے اللہ نے ایک مزید ذریعہ علم یعنی وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو جب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنے عقل سے، اپنے سینسز سے میٹا فزکس عالم غیب کو نہیں جان سکتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالم غیب پر، اللہ کے وجود پر کیا کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے۔ تو اب ضرورت ہوئی ایک ایسے ذریعہ علم کی جو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے کہ ہم دنیا میں کہاں سے آئے، پھر یہاں سے ہم کہاں جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور سارا جو نظام ہے قرآن کا، یہ ساری چیزیں جو وحی ہے، تو ہم کو وحی کی ضرورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اب انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم وحی کے بارے میں تفصیل سے اس کو جانیں گے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی، اور کتاب اللہ قرآن مجید کی حقانیت بھی ہم کو سمجھ میں آئے گی، اور عقل کے گھوڑے جو ہم دوڑاتے ہیں تو کہاں تک اسے دوڑا سکتے ہیں، اور کہاں تک عقل ہمارا ساتھ دے گی، اور کہاں تک عقل کی بات کو مانا جائے گا۔ تو یہ ساری چیز ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب